نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما ربنا فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا واسعا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ ہم 10واں شروع کر رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ۔ جان لو تم جس قسم کی جو کچھ غنیمت حاصل کرو اس میں سے 5واں حصہ تو اللہ کا ہے اور رسول کا اور قرابت داروں کا اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کا، اگر تم اللہ پر ایمان لائے ہو، اس چیز پہ جو ہم نے اپنے بندے پہ اس دن اتارا ہے، جو دن حق کو باطل کی جدائی کا تھا، جس دن دو فوجیں بھڑ گئی تھیں، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اب یہ سورہ انفال ہے اور 10واں سپارہ ہمارا شروع ہوا ہے، اور یہاں پہ مال غنیمت کا ہی بیان کیا گیا ہے کہ مال غنیمت سے مراد وہ مال ہے جو کافروں سے لڑائی کے بعد اور فتح اور غلبہ کے بعد جو حاصل ہوتا ہے۔ پہلی امتوں میں ہوتا یہ تھا کہ جب ایسا مال حاصل ہوتا تھا تو اس سارے مال کو ایک جگہ ڈھیر کر دیتے تھے، آسمان سے ایک آگ آتی تھی اور اسے جلا کے بھسم کر دیتی تھی۔ تو اسی لیے یہ جو سورہ انفال ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسپیشلی مال غنیمت جو تھا حلال کر دیا۔ یہ وہ مال ہے جو مال غنیمت یہ حلال کر دی، اسی لیے اس کو انفال یا نفل ایک ایکسٹرا جس کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہمیں ریوارڈ دیا۔ اور وہ مال جو بغیر لڑائی کے صلح کے ذریعے یا جزیہ اور اخراج سے وصول کیا جائے اسے فی کہا جاتا ہے۔ تو کبھی غنیمت اور کبھی فی سے اس کو تعبیر کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، غنیمت اور فی، مال غنیمت اور فی کا آپ کو فرق سمجھ آ گیا۔ اب یہاں پہ بتایا جاتا ہے کہ سارے مالی غنیمت کے 5 حصے کر کے 4 حصے ان مجاہدین میں تقسیم کر دیے جائیں جنہوں نے جنگ میں حصہ لیا۔ ان میں پیادہ کو 1 حصہ، یعنی کہ جو پیدل تھے، اور سوار کو 3 گنا حصہ ملے گا، اور 5واں حصہ جسے عربی میں خمس کہا جاتا ہے اس کے بھی 5 حصے کیے جائیں گے۔ 1 حصہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور آپ کے بعد اسے مفاد عامہ یعنی کہ سوشل ورک میں خرچ کیا جائے گا، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ حصہ مسلمانوں پہ خرچ فرما دیا کرتے تھے۔ اور ایک جگہ آپ نے فرمایا کہ میرا جو پانچواں حصہ ہے وہ بھی مسلمانوں کے مصالح پر ہی خرچ ہوتا ہے، اور دوسرا حصہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت داروں کا، پھر یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کا، اور کہا جاتا ہے یہ خمس حص پہ ضرورت خرچ کیا جائے گا۔ اور یہ غزوہ بدر کی جنگ ہے جو 2 ہجری 17 رمضان کو ہوئی، اور اسی کو یوم فرقان بھی کہا جاتا ہے، اور یہ کافروں اور مسلمانوں کے درمیان میں پہلی جنگ تھی۔ مسلمانوں کو فتح اور غلبہ دے کے واضح کیا گیا تھا کہ اسلام حق ہے اور کفر و شرک باطل ہے۔ آیت نمبر 42، جبکہ تم پاس والے کنارے پہ تھے اور وہ دور والے کنارے پہ تھے، اور قافلہ تم سے بہت نیچے تھا۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ان کی پلیسمنٹ کیا تھی کہ مسلمان تھوڑے اوپر تھے اور یہ لوگ نیچے تھے۔ اگر تم آپس میں وعدے کرتے تو یقیناً تم وقت معین پہ پہنچنے میں مختلف ہو جاتے، لیکن اللہ کو تو ایک کام کر ہی ڈالنا تھا جو مقرر ہو چکا تھا، تاکہ جو ہلاک ہو دلیل پر یعنی کہ یقین جان کر ہلاک ہو، جو زندہ رہے وہ بھی دلیل پر حق پہچان کے زندہ رہے۔ بے شک اللہ بہت سننے والا خوب جاننے والا ہے۔ جبکہ اللہ تعالیٰ نے تجھے تیرے خواب میں ان کی تعداد کم دکھائی، اگر ان کی زیادتی دکھاتا تو تم بزدل ہو جاتے اور اس کام کے بارے میں آپس میں اختلاف کرتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بچا لیا، وہ دلوں کے بھیدوں سے خوب آگاہ ہے۔ جیسے میں نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کو صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں کافروں کی تعداد تھوڑی دکھائی تھی، اور وہی تعداد آپ نے صحابہ کے سامنے بیان کی تھی، جس سے ان کے مورال ہائے ہو گئے تھے، اور اس کے برعکس کافروں کی تعداد زیادہ دکھائی دیتی تو پھر جو تھے صحابہ جو تھے ان میں پس ہمتی آ جاتی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا۔ جبکہ آیت نمبر 44، جبکہ اس نے بوقت ملاقات انہیں تمہاری نگاہوں میں بہت کم دکھایا، اور تمہیں ان کی نگاہوں میں بہت کم بوقت ملاقات انہیں تمہاری نگاہوں میں بہت کم دکھایا، اور تمہیں ان کی نگاہوں میں بہت کم دکھایا، تاکہ اللہ تعالیٰ اس کام کو انجام تک پہنچا دے جو کرنا ہی تھا۔ اور سب کام اللہ کی طرف پھیرے جاتے ہیں۔ ایمان والو، جب تم کسی مخالف فوج سے بھڑ جاؤ تو ثابت قدم رہو۔ اب جنگی ٹیکٹکس بتائی جا رہی ہیں، آداب بتائے جا رہے ہیں کہ جس میں سب سے امپورٹنٹ ہے ثابت قدم رہو، اور پھر دوسرا بتایا اور بکثرت اللہ کو یاد کرو تاکہ تمہیں کامیابی حاصل ہو۔
اب یہ آداب بتائے جا رہے ہیں دنیا کی ہر فیلڈ میں، ہر جگہ جہاں ہم کشمکش کا ہو تو سب سے پہلے ایک تو اسٹیبلٹی، ثابت قدمی رکھے، اور اللہ کو بکثرت یاد کریں، اللہ سے مدد مانگیں، اللہ کا ذکر کریں، آیت نمبر 46، اور اللہ کے اور اس کے رسول کی فرما برداری کرتے رہیں۔ اب یہ بھی اگلا بتایا جا رہا ہے، تیسرا سٹیپ کیا بتایا جا رہا ہے، تیسری ہدایت کہ اللہ اور اس کی رسول کی فرما برداری کریں، اور چوتھا سٹیپ بتایا گیا کہ آپس میں اختلاف نہ کریں ورنہ بزدل ہو جائیں گے، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ اور پھر پانچواں بتایا گیا صبر و سہار رکھو، یقینا اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، ان لوگوں جیسے نہ بنو جو اتراتے ہوئے اور لوگوں میں خود نمائی کرتے ہوئے اپنے گھروں سے چلے اور اللہ کی راہ سے روکتے تھے، جو کچھ وہ کر رہے تھے اللہ سے گھیرنے والا ہے، جبکہ ان کے اعمال شیطان انہیں زینت دار دکھا رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ لوگوں میں سے کوئی بھی آج تم پہ غالب نہیں آ سکتا، میں خود بھی تمہارا حمایتی ہوں۔ لیکن جب دونوں جماعتیں نمودار ہوئی تو وہ اپنی ایڑیوں کے بل پیچھے ہٹ گیا اور کہنے لگا میں نے تم میں میں تم سے بری ہوں، میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اللہ تعالیٰ سخت عذاب والا ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں شیطان کا ڈر آپ بتا رہے ہیں، ایک حدیث میں ہے کہ لوگوں دشمن سے مڈ بھیڑ کی آرزو مت کرو، اللہ سے عافیت مانگا کرو، تاکہ ہم جب کبھی دشمن سے لڑائی کا موقع پیدا ہو جائے تو صبر کرو، یعنی کہ جم کر لڑو اور جان لو جنت تلواروں کے سائے تلے ہے۔ کہتے ہیں مشرقین جب مکہ سے روانہ ہوئے تو انہیں اپنے حریف قبیلے بنی بکر بن کنانا سے اندیشہ تھا کہ وہ پیچھے سے انہیں نقصان نہ پہنچا لے، تو کہتے ہیں کہ شیطان سراقہ بن مالک کی صورت میں آیا جو بنی بکر بنی کنانا کا ایک سردار تھا، اور انہیں نہ صرف فتح اور غلبے کی بشارت دی بلکہ اپنی حمایت کا بھی پورا یقین دلایا۔ اور یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بعد میں وہ خود ہی اس نے کہا کہ میں بری ہوں اور میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے، اور میں اللہ سے ڈرتا ہوں اور اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ آیت نمبر نیکسٹ ہے، جبکہ منافق کہہ رہے تھے کہ اور بھی جن کے دلوں میں روگ تھا کہ انہیں تو ان کے دین نے دھوکے میں ڈال دیا، اور جو بھی اللہ پہ بھروسہ کرے گا اللہ تعالیٰ بلا شک و شبہ غلبے والا حکمت والا ہے۔ کاش کہ تو دیکھتا جبکہ فرشتے کافروں کی روح قبض کرتے ہیں ان کے منہ پر اور سرینوں پہ مار مارتے اور لکھتے ہیں کہ تم جلنے کا عذاب چکھو۔ سورہ انعام میں آتا ہے آیت نمبر 93، فرشتے ان کو مارنے کے لیے ہاتھ دراز کرتے ہیں، اور بات کے نزدیک فرشتوں کی یہ مار قیامت والے دن جہنم کی طرف لے جاتے ہوئے ہوگی، اور دروغہ جہنم کہے گا تم جلنے کا عذاب چکھو۔ آیت نمبر 51، یہ سبب ان کاموں کے جو تم اپنے ہاتھوں سے پہلی بھیج رکھا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پہ ظلم کرنے والا نہیں۔ مثل فرعونیوں کے حال کی اور ان سے اگلوں کی، انہوں نے اللہ کی آیتوں سے کفر کیا، بس اللہ نے ان کے گناہوں کے باعث انہیں پکڑ لیا، اللہ تعالیٰ یقیناً قوت والا سخت عذاب والا ہے۔ یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کہ کسی قوم پر کوئی نعمت انعام فرما کے پھر بدل دے جب تک کہ وہ خود اپنی اس حالت کو نہ بدل دیں جو کہ ان کی اپنی تھی، اور یہ کہ اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ جو عذاب آتا ہے ہماری اپنی کرتوتوں کی بنا پہ آتا ہے، ورنہ اللہ ظلم کرنے والا نہیں۔ حدیثی قدسی بھی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے بندو میں نے اپنے نفس پہ ظلم حرام کیا ہے اور تم ایک دوسرے پہ ظلم مت کرو، اے میرے بندو یہ تمہارے ہی اعمال ہیں جو میں نے شمار کر کے رکھے ہیں، بس جو اپنے اعمال میں بھلائی پائے اس پہ اللہ کی حمد کرے، اور جو اس کے برعکس پائے تو اپنے آپ کو ہی ملامت کرے۔ آیت نمبر 54، مثل حالت فرعونیوں کے اور ان کے پہلے کے لوگوں کے کہ انہوں نے اپنے رب کی باتیں جھٹلائیں، پس ان کے گناہوں کے بعد ہم نے انہیں برباد کیا اور فرعونیوں کو ڈبو دیا، یہ سارے ظالم تھے۔ تمام جانداروں سے بدتر اللہ کے نزدیک وہ ہیں جو کفر کریں پھر وہ ایمان نہ لائیں، جن سے آپ نے عہد و پیمان کر لیا پھر بھی وہ اپنے عہد و پیمان کو ہر مرتبہ توڑ دیتے ہیں اور بالکل پرہیز نہیں کرتے۔ بس جب کبھی تو لڑائی میں پہ غالب آ جائے انہیں ایسی مار مار کے ان کے پچھلے بھی بھاگ کھڑے ہوں، ہو سکتا ہے کہ وہ عبرت حاصل کریں۔ آیت نمبر 58، اگر تجھے کسی قوم کی خیانت کا ڈر ہو تو برابری کی حالت میں ان کا عہد نامہ توڑ دے، اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ اب یہاں خیانت سے مراد معاہد قوم سے عہد اپنا توڑنے کا مطالبہ ہے، مطلب ہے کہ دونوں فریق اپنے طور پہ اپنی حفاظت کے ذمہ دار ہیں، یعنی کہ نقص عہد اگر مسلمانوں کی طرف سے بھی ہو تو خیانت ہے جسے اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتے۔ حضرت معاویہ اور رومیوں کے درمیان میں معاہدہ ہوا تھا، جب معاہدے کی مدت ختم ہونے کے قریب آئی تو حضرت معاویہ نے روم کی سرزمین کے قریب اپنی فوجیں جمع شروع کر دی۔ مقصد یہ تھا کہ معاہدے کی مدت ختم ہوتے ہی رومیوں پہ حملہ کر دیا جائے۔ تو ایک صحابی حضرت عمرو جو تھے ان کے علم میں جب حضرت معاویہ کی تیاری آئی تو انہوں نے غدر سے تعبیر کیا اور ایک حدیث رسول بیان فرما کے اس معاہدے کی خلاف ورزی قرار دیا
جس پہ حضرت معاویہ نے اپنی فوجیں واپس بلا لی تھی. تو بہرحال یہ اللہ تعالیٰ پوری جنگ کی جو مسئلے مسائل اللہ تعالیٰ نے کلیئر کٹ یہاں پہ تمام اللہ تعالیٰ نے احکامات نازل کیے ہیں. آیت نمبر 59. کافر یہ خیال نہ کریں کہ وہ بھاگ نکلے، یقیناً وہ عاجز نہیں کر سکتے، اور تم ان کے مقابلے کے لیے اپنی طاقت بھر قوت کی تیاری کرو، اور گھوڑوں کے تیار رکھنے کی، کہ اس سے تم اللہ کے دشمنوں کو خوف زدہ رکھ سکو، اور ان کے سوا اوروں کو بھی جنہیں تم نہیں جانتے. اللہ انہیں خوب جان رہا ہے. جو کچھ بھی اللہ کی راہ میں صرف کرو گے وہ تمہیں پورا پورا دیا جائے گا، اور تمہارا حق نہ مارا جائے گا. اب یہاں بتائی جا رہی ہے کہ قوت، یہاں بتایا جا رہا ہے کہ جنگ کی بات ہو رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب کافار کے ساتھ جنگ ہو تو فل اپنے آپ کو تیار کرو، یعنی کہ جو بھی لیٹسٹ امیونیشن ہے، جو لیٹسٹ ٹیکنالوجی ہے، اس کے ساتھ اپنے آپ کو ویل اکوپڈ کرو. اگر وہ صلح کی طرف جھکیں تو تو بھی صلح کی طرف جھک جاؤ، اللہ پہ بھروسہ رکھو، یقیناً وہ بہت سننے والا جاننے والا ہے. اگر وہ تجھ سے دغا بازی کرنا چاہیں تو اللہ تجھے کافی ہے، اسی نے اپنے مدد سے مومنوں سے تیری تائید کی ہے. ان کے دلوں میں باہمی الفت بھی اسی نے ڈالی ہے. زمین میں جو کچھ ہے تو اگر سارے کا سارا بھی خرچ کر ڈالتا تو بھی ان کے دل آپس میں نہ ملا سکتا. یہ تو اللہ ہی نے ان میں الفت ڈال دی ہے، وہ غالب حکمتوں والا ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو دلوں میں محبت ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ڈالا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غنائم حنین کے موقع پہ انصار سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، اے جماعت انصار، کیا یہ واقعہ نہیں ہے کہ تم گمراہ تھے، اللہ نے میرے ذریعے سے تمہیں ہدایت نصیب فرمائی. تم محتاج تھے، اللہ نے تمہیں میرے ذریعے سے خوشحال کر دیا. تم ایک دوسرے سے الگ الگ تھے، اللہ نے میرے ذریعے سے تمہیں آپس میں جوڑ دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بات کہتے انصار ان کے جواب میں یہی کہتے، اللہ اور اس کے رسول کے احسانات اس سے کہیں زیادہ ہے. آج میں اور آپ بھی سب جو ہے باواز بلند یہ کہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کے احسانات واقعی اس سے بہت زیادہ ہیں. آیت نمبر 64. اے نبی تجھے اللہ کافی ہے ان مومنوں کو جو تیری پیروی کر رہے ہیں. اے نبی ایمان والوں کو جہاد کا شوق دلاؤ. یہاں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جہاد کی ترغیب دی جا رہی ہے، اس کی فضیلت بیان کی جا رہی ہے. جیسے کہ بدر کے موقع پہ جب مشرقین اپنی بھاری تعداد اور بھرپور وسائل کے ساتھ میدان میں موجود آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ایسی جنت میں جانے کے لیے کھڑے ہو جاؤ جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے. اور ایک صحابی عمیر بن حمام تھے، تو انہوں نے کہا اس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا ہاں. انہوں نے کہا بخ بخ، یعنی کہ خوشی کا اظہار کیا اور یہ امید ظاہر کی کہ میں بھی جنت میں جانے والوں ہوں گا. تو آپ نے فرمایا کہ تم اس میں جانے والوں میں سے ہو گئے. چنانچہ انہوں نے اپنی تلوار کی میان توڑ ڈالی، کھجوریں نکال کر کھانے لگے، جو بچی ہاتھ سے پھینک دی، اور کہا کہ ان کے کھانے تک میں زندہ رہا تو طویل زندگی ہوگی. پھر آگے بڑھے اور شجاعت دینے لگے حتیٰ کہ عروس شہادت سے ہم کنار ہو گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو یہ ولولہ، یہ جذبہ جو کہ ہم مومنین کے اندر ہونا چاہیے. اگر تم میں 20 بھی صبر کرنے والے ہوں گے تو وہ 200 پہ غالب ہوں گے. اب یہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ایک تسلی کے طور پہ یہ فگر بتا رہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کن کہہ دے تو اللہ تعالیٰ کا کن ہی کہنا کافی ہوتا ہے. اگر تم میں سے 100 ہوں گے تو 1000 کافروں پہ غالب ہوں گے، اس واسطے کہ وہ بے سمجھ لوگ ہیں. اچھا اب اللہ تمہارا بوجھ ہلکا کرتا ہے اور خوب جانتا ہے کہ تم میں ناتوانی ہے. بس اگر تم میں سے 100 صبر کرنے والے ہوں گے تو 200 تو وہ 200 پر غالب رہیں گے. اگر تم میں سے 1000 ہوں گے تو اللہ کے حکم سے 2000 پہ غالب رہیں گے. اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. نبی کے ہاتھ میں قیدی نہیں، چاہے جب تک کہ ملک میں اچھی خون ریزی کی جنگ نہ ہو جائے. تم تو دنیا کے مال چاہتے ہو اور اللہ کا ارادہ آخرت کا ہے. غزوہ بدر میں، اچھا غزوہ اور جنگ کا تھوڑا سا فرق بھی دیکھ لیتے ہیں. جنگ تو کوئی بھی عام جنگ ہوتی ہے جو کفار کے ساتھ لڑائی جائے، لیکن غزوہ وہ غزوہ ہوتی ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم شریک ہوئے تھے. تو غزوہ بدر میں 70 کافر مارے گئے تھے، 70 قیدی بنا لیے گئے تھے. اور یہاں پہ قیدیوں کے ساتھ ان کا ہے کہ ان کے ساتھ کیا طرز عمل کیسے ہونا چاہیے. تو اس پہ پھر بہت سے سجیشنز آئیں، اور حضرت ابو بکر جو تھے انہوں نے ان کی کچھ رائے یہ تھی کہ فدیہ لے کے ان کو چھوڑ دیا جائے اور اسی مال سے آئندہ جنگ کی تیاری کی جائے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رائے کو پسند بھی کیا تھا، اور جس پر اور اس کے بعد کچھ آیات نازل ہوئیں، اور جس میں کچھ جو تھا قیدیوں کے سلسلے میں تھا کہ کافروں کی خون ریزی سے کفر کی قوت کو توڑنا مقصود تھا،
اور پھر یہ تھا کہ فدیہ جو ہے قبول کر لیا جائے، اور زیادہ بہتر صورت کو چھوڑ کر ہم کم تر صورت کو اختیار کریں۔ تو یہ تھا۔ تو اس میں یہ تھا کہ مسلمان فدیہ کے طور پہ ایک یہ بھی سجیشن آئی کہ جو قیدیوں کے سلسلے میں، کہ مسلمان قیدیوں کے ساتھ تبادلہ کر لیا جائے اور چاہے ان کو غلام بنا لیا جائے۔ تو بہرحال یہ بہت سی سجیشنز آئی تھی کہ قیدیوں کے ساتھ اب کیا کیا جائے، اور اللہ زور آور با حکمت ہے۔ اگر پہلی اللہ کی طرف سے بات لکھی بھی نہ ہوتی تو جو کچھ تم نے لیا تھا اس بارے میں تمہیں کوئی بڑی سزا ہوتی۔ بس جو کچھ حلال ہے، پاکیزہ غنیمت تم نے حاصل کیا، خوب کھاؤ پیو، اللہ سے ڈرتے رہو، یقین اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ اے نبی، اپنے ہاتھ تلے کے قیدیوں سے کہہ دو اگر اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں نیک نیتی دیکھے گا اور جو کچھ تم سے لیا گیا ہے اس سے بہتر تمہیں دے گا، اور پھر گناہ بھی معاف فرما دے گا، اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اور اگر وہ تجھ سے خیانت کا خیال کریں گے تو اس سے پہلے خود اللہ کی خیانت کر چکے ہیں، آخر اس نے انہیں گرفتار کرا دیا، اور اللہ علم و حکمت والا ہے۔ جو لوگ ایمان لائے اور ہجرت کی اور اپنے مال اور جانوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا، اور جن لوگوں نے ان کی جگہ دی اور مدد کی، سب آپس میں ایک دوسرے کے رفیق ہے۔ جو ایمان تو لائے لیکن ہجرت نہیں کی، تمہارے لیے ان کے لیے ان کی کچھ طاقت نہیں جب تک کہ وہ ہجرت نہ کریں۔ ہاں، اگر وہ تم سے دین کے بارے میں مدد طلب کرے تو تم پر مدد کرنا ضروری ہے، سوائے ان لوگوں کے تم میں اور ان میں عہد و پیمان ہے۔ تم جو کچھ کر رہے ہو وہ اللہ خوب دیکھتا ہے۔ کافر آپس میں ایک دوسرے کے رفیق ہیں، اگر تم نے ایسا نہ کیا تو ملک میں فتنہ ہوگا اور زبردست فساد ہو جائے گا۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور ہجرت کی، اللہ کی راہ میں جہاد کیا، جنہوں نے جگہ دی اور مدد پہنچائی، یہی لوگ سچے مومن ہیں، ان کے لیے بخشش ہے، عزت کی روزی ہے۔ اور جو لوگ اس کے بعد ایمان لائے اور ہجرت کی اور تمہارے ساتھ ہو کے جہاد کیا، بس یہ لوگ بھی تم میں ہی سے ہیں اور رشتے ناطے والے ان سے بات سے زیادہ نزدیک ہیں اللہ کے حکم میں، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ اب یہاں سے سورہ توبہ شروع ہو جاتی ہے، اور اسکالرس کہتے ہیں کہ اس میں جو سورہ توبہ اس کا نام ہے، اس میں مومنین کی توبہ کے قبول ہونے کا ذکر ہے، اور اس کا ایک دوسرا نام برات بھی ہے کہ اس میں مشرکین سے برات کا اعلان ہوا تھا۔ یہ قرآن مجید کی واحد صورت ہے جس کے آغاز میں جو ہے بسم اللہ نہیں ہے، اور اس کی بہت سی وجوہات ہیں، لیکن جو اس میں کچھ جو وجوہات وہ یہ ہیں کہ سورہ انفال اور سورہ توبہ ان دونوں کے جو مضامین میں یکسانیت پائی جاتی ہے، تو یہ سمجھ لیں کہ جیسے سورہ انفال پارٹ 1 ہے اور سورہ توبہ جو ہے یہ پارٹ 2 ہے۔ اور پھر دوسری اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے اس میں شروع میں بسم اللہ درج نہیں کی، تو ہم نے بھی انہی کو فالو کرتے ہوئے پھر صحابہ کرام نے بھی اس میں بسم اللہ تحریر نہیں کی، اور یہ 7 بڑی صورتوں میں سے 7ویں بڑی صورت ہے جسے سبع طوال بھی کہا جاتا ہے۔ تاہم اگر کوئی شخص سورہ توبہ ہی سے تلاوت کا آغاز کر رہے تو وہ بسم اللہ پڑھ سکتا ہے۔ چلیں جی پڑھتے ہیں۔ براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین، اللہ اور اس کے رسول کی سب سے بیزاری کا اعلان ہے ان مشرکوں کے بارے میں جن سے تم نے عہد و پیمان کیا تھا۔ بس اے مشرکو، تم ملک میں 4 مہینے تو چل پھر لو، جان لو کہ تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو، اور یہ بھی یاد رہے کہ اللہ کافروں کو رسوا کرنے والا ہے۔ ایکچولی فتح مکہ کے بعد 9 ہجری میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق، حضرت علی اور دیگر صحابہ کو قرآن کریم کی یہ آیات اور یہ احکامات دے کے بھیجا کہ وہ مکے میں ان کا عام اعلان کر دیں، اور انہوں نے آپ کے فرمان کے مطابق اعلان کر دیا کہ کوئی شخص بیت اللہ کا عریاں طواف نہیں کرے گا، اور آئندہ سال سے کسی مشرک کو بیت اللہ کے حج کی اجازت نہیں ہوگی۔ اب یہ صحیح بخاری کی حدیث کا مفہوم ہے۔ اب یہ اعلان برات ان مشرکین کے لیے تھا جن سے ایک معاہدہ تھا کہ 4 مہینے سے کم، یا جن سے 4 مہینے یا کچھ خاص مدت تک ان کا عہد تھا کہ ان سب کو 4 مہینے مکہ میں رہنے کی اجازت تھی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اس مدت کے اندر اگر وہ اسلام قبول کر لیں گے تو وہ یہاں رہنے کی اجازت ہوگی، اور اس کے لیے ضروری ہوگا کہ اگر وہ نہیں کریں گے تو 4 مہینے کے بعد جزیرہ عرب سے نکل جائیں، اور اگر ان دونوں صورتوں میں سے کوئی اختیار نہیں کرے گا تو وہ حربی کافر شمار ہوگا جن سے لڑنا مسلمانوں کے لیے ضروری ہے۔ تو یہ سورہ توبہ کی تھیم تھی جو یہاں شروع میں بیان کی گئی۔ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے لوگوں کو حج کے دن بڑے حج کے دن صاف اطلاع ہے، اللہ مشرکوں سے بیزار ہے۔ اب
ایکچولی عوام جو ہے نا، حج کو حج اکبر کہا جاتا ہے، لیکن جو عوام میں مشہور ہے کہ جو جمعے والا دن ہوتا ہے اس کو حج اکبر کہتے ہیں. تو اس میں اس بات میں کوئی اوتھینٹسی نہیں ہے، یعنی کہ عمرے کو چھوٹا حج اور حج اکبر جو ہوتا ہے بڑے حج کو کہا جاتا ہے. اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے لوگوں کو بڑے حج کے دن کی صاف اطلاع ہے. اللہ مشرکوں سے بیزار ہے. اس کا رسول بھی اگر اب بھی تم توبہ کر لو تو تمہارے حق میں بہتر ہے. اگر تم روح گردانی کرو تو جان لو کہ تم اللہ کو ہرا نہیں سکتے، اور کافروں کو دکھ کی مار کی خبر پہنچا دیجئے بجز ان مشرکوں کے جن سے تمہارا معاہدہ ہو چکا ہے. انہوں نے تمہیں ذرا سا بھی نقصان نہیں پہنچایا، نہ کسی کی تمہارے خلاف مدد کی ہے، تو تم بھی ان کے معاہدے کی مدت ان کے ساتھ پوری کرو. اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کو دوست رکھتا ہے. پھر حرمت والے مہینوں کے گزرتے ہی مشرکوں کو جہاں چاہو جہاں پاؤ قتل کرو، انہیں گرفتار کرو، ان کا محاصرہ کر لو، ان کی طاق میں ہر گھاٹی میں بیٹھ جاؤ. ہاں اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز کی پابند ہو جائیں اور زکوٰۃ ادا کرنے لگیں تو تم ان کی راہیں چھوڑ دو. اب یہ سورہ توبہ کا آپ کو سمجھ آ رہا ہوگا کہ کیوں ان کو توبہ کے لیے کہا گیا. یقیناً اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. حضرت ابو بکر صدیق نے زکوٰۃ نہ دینے والوں کے بارے میں انہوں نے کہا کہ انہوں نے فرمایا کہ اللہ کی قسم میں ان لوگوں سے ضرور لڑوں گا جو نماز اور زکوٰۃ کے درمیان میں فرق کریں گے، یعنی کہ نماز تو پڑھیں گے لیکن زکوٰۃ ادا کرنے سے گریز کریں گے. تو زکوٰۃ ایک کمپلسری پیمنٹ ہے. یقیناً اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. آیت نمبر 6 ہے، اگر مشرکوں میں سے کوئی تجھ سے پناہ طلب کرے تو اسے پناہ دے دے یہاں تک کہ وہ کلام اللہ سن لے، پھر اسے اپنی جائے امن تک پہنچا دے. یہ اس لیے کہ یہ لوگ بے علم ہیں. مشرکوں کا عہد اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک کیسے رہ سکتا ہے سوائے ان کے جن سے تم نے عہد و پیمان مسجد حرام کے پاس کیا. جب تک وہ لوگ تم سے معاہدہ نبھائیں تم ان سے وفاداری کرو. اللہ تعالیٰ متقیوں سے محبت رکھتا ہے. ان کے وعدوں کا کیا اعتبار، ان کا اگر تم پہ غلبہ ہو جائے تو نہ تو ایک قرابت داری کا خیال کریں نہ عہد و پیمان کا. اپنی زبانوں سے تو تمہیں پرچار رہے ہیں لیکن ان کے دل نہیں مانتے. ان میں سے اکثر تو فاسق ہیں. انہوں نے اللہ کی آیتوں کو بہت کم قیمت پہ بیچ دیا، ان کی راہ سے روکا، اور بہت برا ہے جو یہ کر رہے ہیں. یہ تو کسی مسلمان کے حق میں کسی رشتہ داری کا یا عہد کا متعلق لحاظ نہیں کرتے. یہ ہے ہی حد سے گزرنے والے. اب بھی اگر یہ توبہ کر لیں اور نماز کے پابند ہو جائیں اور زکوٰۃ دیتے رہیں تو تمہارے دینی بھائی ہیں. ہم تو جاننے والوں کے لیے اپنی آیتیں کھول کر بیان فرما رہے ہیں. اگر یہ لوگ عہد و پیمان کے بعد بھی اپنی قسموں کو توڑ دیں اور تمہارے دین میں تانا زنی کریں تو تم بھی ان سرداران کفر سے بھڑ جاؤ. ان کی قسمیں کوئی چیز نہیں ممکن ہے کہ اس طرح وہ بھی باز آ جائیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے حکم دیا گیا کہ میں لوگوں سے جنگ کروں یہاں تک کہ وہ اس بات کی گواہی دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں. اس سے آپ کو نماز اور زکوٰۃ کی امپورٹنس سمجھ آ جائے گی. تم ان لوگوں کی سرکوبی کے لیے کیوں تیار نہیں ہوئے جنہوں نے اپنی قسموں کو توڑ دیا اور پیغمبر کو جلا وطن کرنے کی فکر میں ہیں؟ اول بار انہوں نے تم سے چھیڑ کی ہے. کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ اللہ ہی زیادہ مستحق ہے کہ تم اس کا ڈر رکھو بشرطے کہ تم ایماندار ہو. ان سے تم جنگ کرو، اللہ تعالیٰ انہیں تمہارے ہاتھوں عذاب دے گا، انہیں ذلیل و رسوا کرے گا اور تمہیں ان پر مدد دے گا. مسلمانوں کے کلیجے ٹھنڈے کرے گا اور ان کا دل کا غم و غصہ دور کرے گا، اور وہ جس کی طرف چاہتا ہے رحمت سے توجہ فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ جانتا بوجھتا حکمت والا ہے. کیا تم یہ سمجھے بیٹھے ہو کہ تم چھوڑ دیے جاؤ گے، حالانکہ اب تک اللہ تعالیٰ نے تم میں سے انہیں ممتاز نہیں کیا. اور جو مجاہد ہیں اور جنہوں نے اللہ کے اور اس کے رسول کے اور مومنوں کے سوا کسی کو ولی دوست نہیں بنایا، اللہ خوب خبردار ہے جو تم کر رہے ہو، اور لائق نہیں کہ مشرک اللہ تعالیٰ کی مسجدوں کو آباد کرے. درا حال ہے کہ وہ خود اپنے کفر کے آپ ہی گواہ ہیں. ان کے اعمال غارت اور عقارت ہے اور دائمی طور پہ جہنمی ہے. اللہ کی مسجدوں کی رونق اور آبادی تو ان کے حصے میں ہے جو اللہ پر اور قیامت کے دن پہ ایمان رکھتے ہیں، نمازوں کے پابند ہوں، زکوٰۃ دیتے ہوں، اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرتے ہوں. توقع ہے کہ یہی لوگ یقیناً ہدایت یافتہ ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی انہی ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل فرما دے. حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم دیکھو ایک آدمی مسجد پہ پابندی سے آتا ہے تو تم اس کے ایمان کی گواہی دو. یہ روایت سندن ضعیف ہے لیکن بہرحال اپیرنٹلی آپ یہ ہے اس کو ایک نیک انسانی گمان کر سکتے ہیں. کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلا دینا اور مسجد حرام کی خدمت کرنا اس کے برابر کر دیا ہے جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے، اللہ کی راہ میں جہاد کیا؟ یہ اللہ کے نزدیک برابر کے نہیں؟
اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہدایت نہیں کرتا. ایکچولی بعض اسکالرس کہتے ہیں کہ یہ اس آیت کی نزول کا سبب یہ ہوا تھا کہ مسلمان آپس میں گفتگو کر رہے تھے. کہتے ہیں کہ ایک روز منبر نبوی کے قریب کچھ مسلمان جمع ہوئے. ان میں سے ایک نے کہا کہ اسلام لانے کے بعد میرے نزدیک سب سے بڑا عمل حاجیوں کو پانی پلانا ہے. دوسرے نے کہا کہ مسجد حرام کو آباد کرنا ہے. تیسرے نے کہا بلکہ جہاد فی سبیل اللہ ان تمام عملوں سے بہتر ہے جو تم نے بیان کیا. حضرت عمر نے جب انہیں اس طرح باہم تکرار کرتے سنا تو انہیں ڈانٹا اور کہا کہ منبر رسول کے پاس آوازیں اونچی مت کرو اور یہ جمعے کا دن ہے. اور راوی حدیث حضرت نعمان بن بشیر کہتے ہیں کہ میں جمعے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنی آپس کی گفتگو کے بارے میں استفسار کیا جس پر یہ آیت نازل ہوئی اور جس میں واضح کر دیا گیا کہ ایمان باللہ، ایمان بالآخرت اور جہاد فی سبیل اللہ سب سے زیادہ اہمیت اور فضیلت والے عمل ہیں. آیت نمبر 20، جو لوگ ایمان لائے، ہجرت کی، اللہ کی راہ میں اپنے مال اور اپنی جان سے جہاد کیا، اللہ کے ہاں بہت بڑے مرتبے والے ہیں. یہی لوگ مراد پانے والے ہیں. انہیں ان کا رب خوشخبری دیتا ہے اپنی رحمت کی، رضامندی کی اور جنتوں کی. ان کے لیے وہاں دوامی نعمت ہے. ہاں وہاں یہ ہمیشہ رہنے والے ہیں. اللہ کے پاس یقیناً بہت بڑا ثواب ہے. اے ایمان والو، اپنے باپوں اور اپنے بھائیوں کو دوست نہ بناؤ اگر وہ کفر کو ایمان سے زیادہ عزیز رکھے. تم میں سے جو بھی ان سے محبت رکھے گا وہ پورا گنہگار ظالم ہے. یہ مضمون قرآن میں بہت جگہ آیا ہے کہ دیندار لوگوں کو اپنا دوست بنائیں. آپ کہہ دیجئے اگر تمہارے باپ اور تمہارے لڑکے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارے کنبے قبیلے، تمہارے کمائے ہوئے مال اور تجارت جس کی کمی سے تم ڈرتے ہو، اور وہ حویلیاں جنہیں تم پسند کرتے ہو، اگر یہ تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے، اس کی راہ کے جہاد سے بھی زیادہ عزیز ہیں تو تم اللہ کے حکم سے عذاب کے آنے کا انتظار کرو. اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں کرتا. کہتے ہیں ایک موقع پہ حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ، مجھے آپ اپنے نفس کے سوا ہر چیز سے زیادہ محبوب ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک میں اس کے اپنے نفس سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں اس وقت تک وہ مومن نہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بس اللہ، اب آپ مجھے اپنے نفس سے بھی زیادہ محبوب ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر اب تم مومن ہو. ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں جب تک میں اس کو اس کے والد سے، اس کی اولاد سے اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. تو یہ ہمیں بڑا شوق ہے عاشق رسول کا ٹائٹل لینے کے لیے. تو پھر ہم نے اپنے آپ کو خود اسیس کرنا ہے کہ کیا واقعی ہم اللہ کے رسول کو اتنا ہی محبوب سمجھتے ہیں. آیت نمبر 25، یقیناً اللہ تعالیٰ نے بہت سے میدانوں میں تمہیں فتح دی اور حنین کی لڑائی والے دن بھی جبکہ تمہیں اپنی کثرت پہ ناز ہو گیا تھا. اب یہ غزوہ حنین کا ذکر ہے یہاں پہ. لیکن اس نے تمہیں کوئی فائدہ نہ دیا بلکہ زمین باوجود اپنی کشادگی کے تم پہ تنگ ہو گئی. پھر تم پیٹ پھیر کے مڑ گئے. پھر اللہ نے اپنی طرف کی تسکین اپنے نبی اور مومنوں پہ اتاری اور اپنے وہ لشکر بھیجے جنہیں تم دیکھ نہیں رہے تھے اور کافروں کو پوری سزا دی. ان کفار کا یہی بدلہ تھا. پھر اس کے بعد بھی جس پر شاید اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کی توجہ فرمائے گا. اللہ ہی بخشنے والا، مہربانی فرمانے والا ہے. اب یہ اشرا رحمت کا ہے. پھر دعا مانگنے رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین. اب یہ جو آیت 27 ہے اس میں غزوہ حنین کا ذکر ہے. مکہ اور طائف کے درمیان میں ایک وادی ہے. یہاں حوازن اور ثقیف رہتے تھے. یہ دونوں قبیلے تیر اندازی میں مشہور تھے. یہ مسلمانوں کے خلاف لڑنے کی تیاری کر رہے تھے جس کا علم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوا تو آپ 12,000 کا لشکر لے کے ان قبیلوں سے جنگ کے لیے حنین تشریف لے گئے. اب یہ فتح مکہ کے 18-19 دن بعد شوال کا واقعہ ہے. مذکورہ قبیلوں نے بھی بڑی تیاری کی ہوئی تھی اور بڑی جگہ انہوں نے اپنے تیر انداز فکس کیے ہوئے تھے. ادھر مسلمانوں میں یہ تھوڑا سا ایک ان کے اندر ایک فیلنگز ڈیولپ ہونا شروع ہو گئی کہ آج جو ہے ہم جو ہے تعداد میں بہت زیادہ ہیں. تو اللہ کی مدد کی بجائے اپنی کثرت تعداد پہ ان کا اعتماد بڑھ گیا. تو اللہ تعالیٰ کو ان کا یہ جو فیلنگ تھی پسند نہیں آئی. چنانچہ جب حوازن کے تیر اندازوں نے مختلف کمین گاہوں سے، یعنی کہ جہاں ان کے تیر انداز چھپے بیٹھے ہوئے تھے، جب انہوں نے مسلمانوں پہ تیر اندازی کی تو اچانک یہ تیروں کی بوچھار سے مسلمانوں کے قدم اکھڑ گئے اور وہ بھاگ کھڑے ہوئے اور میدان میں
صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور 100 کے قریب مسلمان رہ گئے، اور آپ مسلمانوں کو پکارے تھے اللہ کے بندو میرے پاس آؤ، میں اللہ کا رسول ہوں، آپ یہ پڑھ رہے تھے۔ اور پھر آپ نے حضرت عباس، جن کی آواز بہت بلند تھی، حکم دیا کہ مسلمانوں کو جمع کرنے کے لیے آواز دیں، چنانچہ ان کی آواز یعنی کہ حضرت عباس کی آواز سن کے مسلمان سخت پشیمان ہوئے، دوبارہ میدان میں آئے اور پھر اسی طرح لڑے، اور اللہ تعالیٰ نے فتح عطا کی، اور اللہ تعالیٰ کی مدد بھی ہوئی۔ ایک تو ان پہ سکینت نازل ہوگی، ان کے دلوں سے دشمنوں کا خوف دور ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کا نزول کیا، اور اس جنگ میں مسلمانوں نے 6,000 کافروں کو قیدی بنایا، جنہیں بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش پہ چھوڑ دیا گیا، اور بہت سے مال غنیمت حاصل ہوا، اور جنگ کے بعد ان کے بہت سے سردار بھی مسلمان ہوئے۔ تو یہاں ان 3 آیات میں اللہ تعالیٰ نے اس غزوہ حنین کا ذکر کیا گیا ہے۔ آیت نمبر 28، اے ایمان والو، بے شک مشرک بالکل ہی ناپاک ہے، اور اس سال کے بعد مسجد حرام کے پاس بھی نہ پھٹکنے پائے، اگر تمہیں مفلسی کا خوف ہے تو اللہ تمہیں دولت مند کر دے گا اپنے فضل سے اگر چاہے، اللہ علم و حکمت والا ہے۔ یہ وہی حکم ہے جو 9 ہجری میں اعلان برات کے ساتھ کیا گیا تھا، جیسے میں نے پہلے بتایا تھا، ان کو 4 مہینے کی مہلت دی گئی تھی کہ اگر اسلام لے آئیں گے تو وہ رہ سکیں گے، نہیں تو وہ یہاں سے چلے جائیں گے۔ اور جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سماوہ بن اسال کو مسجد نبوی کے ستون سے باندھا رکھا، حتیٰ کہ اللہ نے ان کے دل میں اسلام کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ڈالی، اور وہ مسلمان ہو گئے۔ آیت نمبر 29، ان لوگوں سے ڈرو جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان نہیں لاتے، جو اللہ اور اس کے رسول کی حرام کردہ شے کو حرام نہیں جانتے، نہ دین حق کو قبول کرتے ہیں، ان لوگوں میں سے جنہیں کتاب دی گئی یہاں تک کہ وہ ذلیل و خوار ہو کے اپنے ہاتھوں سے جزیہ ادا کریں۔ یہود کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے، نصرانی کہتے ہیں مسیح اللہ کا بیٹا ہے۔ یہ قول صرف ان کی منہ کی باتیں، اگلے منکروں کی باتوں کی یہ بھی نقل کرنے لگے، اللہ انہیں غارت کرے، وہ کیسے پلٹائے جاتے ہیں۔ ان لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے عالموں اور درویشوں کو رب بنا لیا، اور مریم کے بیٹے مسیح کو، حالانکہ انہیں صرف ایک اکیلے اللہ ہی کی عبادت کا حکم دیا گیا تھا، جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ پاک ہے ان کے شریک مقرر کرنے سے۔ وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہ سے بجھا دے، اللہ تعالیٰ انکاری ہے مگر اس بات کا کہ اپنا نور پورا کرے کہ کافر ناخوش رہیں۔ اسی نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچے دین کے ساتھ بھیجا ہے، اسے اور تمام مذہبوں پہ غالب کر دے، اگرچہ مشرک برا مانے۔ اے ایمان والو، اکثر علماء اور عابد لوگوں کا مال ناحق کھا جاتے ہیں، اللہ کی راہ سے روک دیتے ہیں، اور جو لوگ سونا چاندی کا خزانہ رکھتے ہیں اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، انہیں دردناک عذاب کی خبر پہنچا دیجئے۔ اب حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ یہ زکوٰۃ کے حکم سے پہلے کا حکم ہے، زکوٰۃ کا حکم نازل ہونے کے بعد زکوٰۃ کو اللہ تعالیٰ نے مال کی طہارت کا ذریعہ بنا دیا ہے۔ اسی علماء فرماتے ہیں کہ جس مال سے زکوٰۃ ادا کر دی جائے وہ کنز نہیں، اور جس مال سے زکوٰۃ ادا نہ کی جائے وہ کنز خزانہ ہے، جس پہ قرآنی وعید ہے۔ اور صحیح حدیث میں ہے کہ جو شخص اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرے گا، قیامت والے دن اس کے مال کو آگ کی تختیاں بنا دیا جائے گا، جس سے اس کے دونوں پہلوؤں، پیشانیوں اور کمر کو داغا جائے گا، اور یہ دن 50,000 سال کا ہوگا، اور لوگوں کے فیصلے ہو جانے تک اس کا یہی حال ہوگا، اور اس کے بعد جنت یا جہنم میں سے لے جایا جائے گا۔ جس دن اس خزانے کو آتش دوزخ میں تپایا جائے گا، پھر سے ان کی پیشانی اور پہلوؤں اور پیٹھیں داغی جائیں گی، اور ان سے کہا جائے گا یہ ہے جسے تم نے اپنے لیے خزانہ بنا رکھا تھا، بس اپنے خزانوں کا مزہ چکھو۔ مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک کتاب اللہ میں 12 کی ہے، ایسی دن سے جب سے آسمان اور زمین کو اس نے پیدا کیا تھا، ان میں سے 4 حرمت و ادب کے ہیں، اور یہی درست دین ہے۔ تم ان مہینوں میں اپنی جانوں پہ ظلم نہ کرو، اور تم تمام مشرکوں سے جہاد کرو جیسے کہ وہ تم سب سے لڑتے ہیں، اور جان رکھو اللہ تعالیٰ متقیوں کے ساتھ ہے۔ اب یہاں بتایا جا رہا ہے کہ لوح محفوظ یعنی تقدیر الہی، یعنی کہ ابتدا سے لے کے اللہ تعالیٰ نے 12 مہینے مقرر فرمائے، جس میں 4 حرمت والے ہیں، جن میں قتال اور جدال کی ممانعت کی گئی ہے، اور اس بات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح بیان فرمایا کہ زمانہ گھوم گھما کر پھر اسی حالت پر آ گیا ہے جس حالت پہ اس وقت تھا جب اللہ نے آسمانوں اور زمین کی تخلیق فرمائی۔ سال 12 مہینوں کا ہے، جس میں 4 حرمت والے ہیں، 3 پے در پہ، ذی القعدہ، ذی الحج، محرم، اور چوتھا رجب مضر جو جمادی الاخر اور شبام کے درمیان میں ہے۔ بہرحال کہنے کی بات ہے کہ مہینوں اور سال کی جو تقسیم ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ہوئی ہے۔ مہینوں کا آیت نمبر 37،
کا आगे पीछे कर देना कुफर की ज्यादती है। इससे वो लोग गुमराही में डाले जाते हैं जो काफिर है, एक साल तो इसे हलाल कर लेते हैं और एक साल इसकी हुर्मत भला कर लेते हैं कि अल्लाह ताला ने जो हुर्मत रखी है इसके शुमार में तो मुआफकत कर लें, फिर इसे हलाल बना लें जिसे अल्लाह ने हराम किया है। इन्हें इनके बुरे काम भले दिखा दिए गए और कौम में कफार की अल्लाह रहनुमाई नहीं फरमाता। एक्चुअली इनका क्राइम बताया जा रहा है कि ये लोग क्या करते थे, जिस हुर्मत वाले महीने में वो कत्ल और गारत करना चाहते थे उसमें कर लेते थे और ऐलान कर लेते थे कि जी फला कि इसकी जगह फला महीने हुर्मत वाला होगा। मसलन मुहर्रम के महीने की हुर्मत तोड़कर उसकी जगह सफर को हुर्मत वाला महीना करार देते थे, और इस तरह हुर्मत वाले महीनों में वो तकदीम और ताखीर इनके अदल बदल करते रहते थे। तो अल्लाह ताला ने इस बाबत फरमाया कि कुफर में ज्यादती है, क्योंकि इस अदल बदल से मकसूद लड़ाई और दुनियावी मफाद के हसूल के सिवा कुछ भी नहीं है। तो इसीलिए अल्लाह के रसूल ने फरमाया था कि जमाना घूम घमा के अपनी असल हालत में आ गया है, यानी कि अब आइंदा महीनों की तरतीब इसी तरह रहेगी जिस तरह इब्तदाए कायनात से चली आ रही है। आयत नंबर 38, ए ईमान वालो तुम्हें क्या हो गया है जब तुमसे ये कहा जाता है चलो अल्लाह के रास्ते में कूच करो, तुम जमीन में लगे जाते हो। क्या तुम आखिरत की बस दुनिया की जिंदगानी पे ही रीच गए हो? सुनो, दुनिया की जिंदगानी तो आखिरत के मुकाबले में कुछ यूं ही सी है। अगर तुमने कूच ना किया तुम्हें अल्लाह ताला दर्दनाक सजा देगा और तुम्हारे सिवा और लोगों को बदल लाएगा, और तुम अल्लाह को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते, और अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है। रूम के ईसाई बादशाह हरकल के बारे में इतला मिली कि वो मुसलमानों के खिलाफ लड़ाई की तैयारी कर रहा है। चुनाचे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इसके लिए तैयारी का हुक्म दे दिया। ये शवाल 9 हिजरी का वाक़या है। मौसम सख्त गर्म था, सफर लंबा था। बाद मुसलमान और मुनाफिकीन पे ये हुक्म बड़ा बुरा गुजरा था, जिसका आधार इस आयत में आया है। और ये जंग तबूक कहलाती है, जो हकीकत में हुई ही नहीं। 20 रोज मुसलमान मुल्क शाम के करीब तबूक में रहकर वापस आ गए, और इस हब्शुल असरा कहा जाता है, हैशुल हसरा कहा जाता है, क्योंकि इसलिए कि इस सफर जो था, एक्चुअली इस सफर में मसले बहुत थे। गज़वा तबूक का जब हुक्म आया था तब वो था, गर्मी का मौसम था, फसलें कटने को तैयार थीं, और उस महीने इस पे जब अल्लाह ने हुक्म दिया तो या तो फिर वो फसलें बचा लेते या अल्लाह का रसूल का हुक्म मानते। तो ये इसका बैकग्राउंड बताई जा रही है। अगर आयत नंबर 40, अगर तुम इन अगर तुम इनकी दोनों गारों में थे जब ये अपने साथी से कह रहे थे कि गम ना कर, अल्लाह हमारे साथ है। अल्लाह से हम दुआ करते हैं अल्लाह हमेशा हमारे साथ रहिए। बस जनाब बारी ताला ने अपनी तरफ से तस्कीन इस पे नाजल फरमाई और इन लश्करों से इसकी मदद की जिन्हें तुमने देखा ही नहीं। उसने काफरों की बात पस्त कर दी और बुलंद व अजीज तो अल्लाह ही का कलमा है। अल्लाह गालिब है, हिकमत वाला है। हदीस में आता है कि अबू बकर सदीक फरमाते हैं कि जब हम गार में थे तो मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि अगर इन मुशक्कीन ने जो हमारे ताकुब में है हमारे कदमों पे नजर डाली तो यकीनन हमें देख लेंगे। तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अबू बकर, तुम्हारा इन दो के बारे में क्या ख्याल है जिनका तीसरा अल्लाह है, यानी कि अल्लाह की मदद और उसकी मैयत जिनके शामिल हाल है। तो ये मदद की वो सूरतें बयान की जिनसे अल्लाह के रसूल की मदद फरमाई, एक सकीनत और दूसरे फरिश्तों की ताईद। आयत नंबर उसने काफरों की बात पस्त कर दी और बुलंद और अजीज तो अल्लाह अल्लाह का कलमा ही है। अल्लाह गालिब है, हिकमत वाला है। काफरों के कलमे से शिर्क और कलमतुल्लाह से तौहीद मुराद है। हदीस में आता है कि अल्लाह के रसूल ने से पूछा गया, एक शख्स बहादुरी के जौहर दिखाने के लिए लड़ता है, एक कबायली असबियत और हमियत के लिए लड़ता है, एक रयाकारी के लिए लड़ता है, इनमें से फी सबिलिल्लाह लड़ने वाला कौन है? तो आपने फरमाया, जो इसलिए लड़ता है कि अल्लाह का कलमा बुलंद हो जाए तो वो फी सबिलिल्लाह है। आयत नंबर 41, निकल खड़े हो जाओ, हल्के हल्के फुल्के हो तो भी और भारी भरकम हो तो भी, और राह रब में अपनी माल और जान से जहाद करो, यही तुम्हारे लिए बेहतर है अगर तुम में इल्म हो। अगर जल्द वसूल होने वाला माल और असबाब होता और हल्का सा सफर होता तो ये जरूर आपके पीछे हो लेते, लेकिन इन पर तो दूरी और दराज की मुश्किल पड़ गई। अब तो ये अल्लाह की कसमें खाएंगे, अगर हमें कुव्वत और ताकत होती तो हम यकीनन आपके साथ निकलते, ये अपनी जानों को खुद ही हलाकत में डाल रहे हैं, यानी कि झूठी कस्में खा रहे हैं। अल्लाह, झूठी कसम खाना कबीरा गुनाह है।
ان کے جھوٹے ہونے کا سچا علم اللہ کو ہے، اللہ تجھے معاف فرما دے، تو نے انہیں کیوں اجازت دے دی بغیر اس کے کہ تیرے سامنے سچے لوگ کھل جائیں، اور تو جھوٹے لوگوں کو بھی جان لے۔ اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان و یقین رکھنے والے تو مالی اور جانی جہاد سے رک رہنے کی کبھی بھی تجھ سے اجازت طلب نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کو خوب جانتا ہے۔ سورہ نور میں ہے، جب یہ لوگ تجھ سے اپنے بعد کاموں کی وجہ سے اجازت مانگے تو جس کو تو چاہے اجازت دے دے، اور جس کو چاہے کا مطلب یہ ہے جس کے پاس معقول عذر ہو، اسے اجازت دینے کا حق تجھے حاصل ہے۔ یہ اجازت تو تجھے سے وہی طلب کرتے ہیں جنہیں نہ تو اللہ پہ ایمان ہے، نہ آخرت کے دن کا یقین ہے، جن کے دل شک میں پڑے ہوئے ہیں اور وہ اپنے شک میں ہی میں سرگردہ ہے۔ اگر ان کا ارادہ جہاد کے لیے نکلنے کا ہوتا تو وہ اس سفر کے لیے سامان کی تیاری کر رکھتے، لیکن اللہ تعالیٰ کو ان کا اٹھنا پسند ہی نہیں تھا، اس لیے انہوں نے حرکت سے ہی روک دیا اور کہہ دیا کہ تم بیٹھنے والوں کے ساتھ ہی رہو، اگر یہ تم میں نکلتے بھی تو تمہارے لیے سوائے فساد کے اور کوئی چیز نہ بڑھاتے، بلکہ تمہارے درمیان خوب گھوڑے دوڑا دیتے اور تمہیں فتنے ڈالنے کی تلاش میں رہتے۔ ان کے ماننے والے خود تمہیں میں موجود ہیں، اللہ ان ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ اب یہاں پہ جب اللہ تعالیٰ نے جہاد کا ان کو حکم دیا تو جہاد میں شرکت کے معاملے میں مسلمانوں کی 4 ٹائپس ہو گئی۔ پہلے وہ مسلمان تھے جو بلا تعامل تیار ہو گئے، اور ایک دوسرے تھے جنہوں نے شروع میں تھوڑا سا تردد کیا، تھوڑا سا دل دامن ڈول ہوا، لیکن پھر جلد ہی اس تردد سے باہر نکل آئے۔ تیسری کیٹیگری وہ تھی جو ذوف اور بیماری یا سواری یا بغیر خرچ نہ ہونے کی وجہ سے واقع جانے سے معذور تھے، یعنی کہ اوتھینٹک ریزن سے، تو جسے اللہ تعالیٰ نے اجازت دی، جس کی ذکر آیت نمبر 91 اور 92 میں ہے۔ اور چوتھی قسم جو تھی جو یہاں بیان کی جا رہی، وہ محض کاہلی کی وجہ سے شریک نہیں ہوئے، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس آئے اور انہوں نے اپنے گناہ کا اعتراف کر کے اپنے آپ کو توبہ اور سزا کے لیے پیش کیا، تو ان کے علاوہ باقی منافقین اور ان کے جاسوس تھے جہاں مسلمانوں کے تو یہاں پہ وہی ذکر کیا جا رہا ہے، یہ جو توبہ جو ہے وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ آگے جا کے پڑھیں گے کہ جنہوں نے توبہ کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا، آیت نمبر 48۔ یہ تو اس سے پہلے بھی فتنے کی تلاش کرتے رہے اور تیرے کاموں کو الٹ پلٹ کرتے رہے، یہاں تک کہ حق آ پہنچا، اللہ کو حکم غالب ہے باوجود کہ وہ ناخوشی ہی میں ہو۔ ان میں سے کوئی تو کہتا ہے کہ مجھے اجازت دیجیے، مجھے فتنے میں نہ ڈالیے گا، اور وہ تو فتنے میں پڑ چکے، اور یقیناً دوزخ کافروں کو گھیر لینے والی ہے۔ اب یہ کیا بات تھی، مجھے فتنے میں نہ ڈالیے؟ اس کا تو مطلب ایک تو یہ ہے کہ اگر آپ مجھے اجازت نہیں دیں تو مجھے بغیر اجازت رکنے پہ سخت گناہ ہوگا، اور اس اعتبار سے فتنہ گناہ کے معنی میں ہوگا، یعنی کہ مجھے گناہ میں نہ ڈالیے۔ دوسرا مطلب فتنے کا ہلاکت ہے، یعنی کہ مجھے ساتھ لے جا کر ہلاکت میں نہ ڈالیں۔ کہا جاتا ہے کہ جد بن قیس نے عرض کیا کہ مجھے ساتھ نہ لے جائیں، روم کی عورتوں کو دیکھ کے میں صبر نہیں کر سکوں گا۔ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رخ پھیر لیا اور اجازت دے دی، اور بعد میں یہ آیت نازل ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا فتنے میں تو وہ گر چکے، یعنی کہ جہاد سے پیچھے رہنا اور اسے گریز کرنا بجائے خود ایک فتنہ اور سخت گناہ کا کام ہے جس میں یہ ملوث ہیں، اور مرنے کے بعد جہنم ان کو گھیر لے گی جس سے فرار کا کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ آیت نمبر 50۔ آپ کو اگر کوئی بھلائی مل جائے تو انہیں برا لگتا ہے، ہم نے تو اپنا معاملہ پہلے ہی سے درست کر لیا تھا، پھر تو بڑے ہی اتراتے ہوئے لوٹتے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے ہمیں کوئی مصیبت پیش نہیں آ سکتی مگر جو اللہ نے ہماری قسمت میں لکھ دی، اور مومنوں کو تو اللہ کی ذات پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے، اور کہہ دیجئے کہ تم ہمارے بارے میں جس چیز کا انتظار کر رہے ہو دو بھلائیوں میں سے ایک ہے، ہم تمہارے حق میں ہم اس کا انتظار کرتے ہیں کہ یا تو اللہ تعالیٰ اپنے پاس سے کوئی سزا تمہیں دے یا ہمارے ہاتھوں سے، بس ایک طرف تم منتظر ہو، دوسری جانب تمہارے ساتھ ہم منتظر ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ جب ایک جہاد میں ایک مسلمان جاتا ہے تو اس کو دو بھلائیاں ملتی ہیں، کیا اگر تو وہ جیت جاتا ہے تو وہ غازی ہو جاتا ہے، اور اگر اس کو کسی وجہ سے وہاں موت آ جاتی ہے تو وہ شہید ہو جاتا ہے، تو دونوں ہی میں جو ہے بھلائیاں ہیں۔ آیت نمبر 53 کہہ دیجئے کہ تم خوشی یا نہ خوشی کسی طرح بھی خوش کرو، قبول تو ہرگز نہ کیا جائے گا، یقیناً تم فاسق لوگ ہو، اللہ ہمیں فاسقوں سے بچائے۔ کوئی سبب ان کے خرچ کی قبولیت کے نہ ہونے کا اس کے سوا نہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کے منکر ہیں اور بڑی کاہلی سے ہی نماز کو آتے ہیں اور برے دل سے ہی خرچ کرتے ہیں، آپس آپ کو ان کے مال اور اولاد تعجب میں نہ ڈال دیں، اللہ کی چاہت یہی ہے کہ اس سے انہیں دنیا کی زندگی میں ہی سزا دے اور ان کی کفر ہی کی حالت میں ان کی جانیں نکل جائیں۔ اب یہاں پہ صدقات کو عدم قبول کی 3 دلیلیں دی جا رہی ہیں۔
अच्छा जी, बात हो रही थी कि सदकात क्यों कबूल नहीं होते। नंबर एक, उनके कुफर और फिस्क की वजह से। दूसरा, काहली से, नमाज पढ़ने की वजह से। और तीसरा, कराहत से खर्च करने की वजह से। तो ये चीजें अल्लाह ताला इन तमाम चीजों से बचाए। आयत नंबर 56 सूरह ताहा में भी आता है। और कई तरह के लोगों को जो हमने दुनिया की जिंदगी में आराइश की चीजों से बहरामंद किया है, ताकि इनकी आजमाइश करें, इन पर निगाह ना करना। सूरे मोमिनून में आता है, क्या ये लोग ख्याल करते हैं कि हम जो दुनिया में इनको माल और बेटों से मदद देते हैं, तो इससे इनकी भलाई में हम जल्दी कर रहे हैं? नहीं, बल्कि समझते नहीं, ये आल औलाद और माल और दौलत बतौर आजमाइश है, ना कि फजले अलाही के तौर पे। तो याद रखें, पीछे भी हमने पढ़ा, माल और औलाद फितना है। माल और औलाद आपकी दुनिया में अल्लाह ताला ने हमें पेपर्स दिए हैं, जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री के पेपर्स होते हैं, कि मेरा बंदा ये पेपर कैसे सॉल्व करता है, कितना अपनी माल और औलाद अतीउल्लाह व अतीउर रसूल में लगाता है। आयत नंबर 56, ये अल्लाह की कस्में खा खा कर कहते हैं कि ये तुम्हारी जमात के लोग हैं, हालांकि वो दरअसल तुम्हारी नहीं। बात सिर्फ इतनी है कि ये डरपोक लोग हैं। अगर ये कोई बचाव की जगह या कोई गार या कोई सर घुसाने की जगह पाले, तो अभी इसी तरह लगाम तोड़कर उल्टे भाग छूटे। और इनमें वो भी हैं जो खैराती माल की तकसीम के बारे में आप पर ऐब रखते हैं। नाउजुबिल्लाह। कहते हैं कि एक मर्तबा आप तकसीम फरमा रहे थे, तो किसी ने कहा, इंसाफ से काम लीजिए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अफसोस है तुझ पे, अगर मैं ही इंसाफ नहीं करूंगा तो और कौन करेगा। अगर उन्हें इसमें से मिल जाए तो खुश हैं, अगर इसमें से ना मिले तो फौरन ही बिगड़ खड़े होते हैं। अगर ये लोग अल्लाह और रसूल के दिए हुए पर खुश रहते और कह देते अल्लाह हमें काफी है, हमें अपने फजल से देगा, और इसका रसूल भी, हम तो अल्लाह की जात से ही तवक्को रखते हैं। सदके सिर्फ फकीरों के लिए हैं, मस्कीनों के लिए हैं, उनके वसूल करने वालों के लिए हैं, उनके लिए जिनके दिल पर चाहे जाते हो, और गर्दन छुड़ाने में, और कर्जदारों के लिए अल्लाह की राह में, और राह 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 मुसाफिरों के लिए कर्ज फर्ज है अल्लाह की तरफ से। अल्लाह इल्म और हिकमत वाला है। आयत नंबर 61, इनमें से वो भी हैं जो पैगंबर को ईजा देते हैं और कहते हैं कि कान का कच्चा है। नाउजुबिल्लाह। आप कह दीजिए कि वो कान तुम्हारे भले के लिए हैं, और वो अल्लाह पे ईमान रखता है और मुसलमानों की बात का यकीन करता है। तुम में से जो अहले ईमान है, इनके लिए रहमत है। रसूलुल्लाह को जो लोग ईजा देते हैं, इनके लिए दुख की मार है। अब यहाँ फिर मुनाफिकीन की बात की जा रही है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी हलीम तबीयत की बिना पे हर एक की बात सुन लेते थे। तो उन्होंने कहा कि ये हर एक की बात सुन लेता है, गोया कानों का कच्चा है, यानी कि आपके आपकी नरमी की वजह से ये उनको धोखा आ रहा था। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, नहीं, हमारा पैगंबर शर और फसाद की कोई बात नहीं सुनता, वो सिर्फ तुम्हारी खैर और भलाई की बात सुनता है। आयत नंबर 62, महज तुम्हें खुश करने के लिए तुम्हारे सामने अल्लाह की कस्में खा जाते हैं, हालांकि अगर ये ईमानदार होते तो अल्लाह और उसके रसूल रजामंद करने के लिए ज्यादा मुस्तैक है। क्या ये नहीं जानते कि जो भी अल्लाह के और उसके रसूल की मुखालफत करेगा, इसके लिए यकीनन दोज़ख की आग है, जिसमें वो हमेशा रहने वाला है। ये जबरदस्त रुसवाई है। मुनाफिकों को हर वक्त इस बात का खटका लगा रहता था कि कहीं मुसलमानों पे कोई सूरत ना उतर आए, जो इनके दिलों की बातों की इन्हें बतला दे। कह दीजिए कि ना तुम मजाक उड़ाते रहो, यकीनन अल्लाह ताला से जाहिर करने वाला है जिससे तुम डर दुबक रहे हो। अगर आप इनसे पूछे तो साफ कह देंगे, हम तो यूं ही आपस में मजाक हंस बोल रहे थे। कह दीजिए अल्लाह, इसकी आयतें और इसका रसूल ही तुम्हारी हंसी मजाक के लिए रह गए। अब यहाँ पे मुनाफिकीन जो थे वो डर रहे थे कि अच्छा, यहाँ पे पता चलता है कि उनको अल्लाह पे ये यकीन था कि अल्लाह उनके दिलों के भेदों को भी जानता है। तो वो डरते थे कि अल्लाह कोई आए तो, और वो कोई चीज ऐसी ना बता दे कि हमारे ख्यालात जो है अल्लाह के रसूल को पता चल जाए। और फिर यहाँ एक और चीज बताई जा रही है कि हमने दीन को तमाशा बना रखा है। आप देखते हैं कि कितने लतीफे दीन पर आपके इस्लाम पर आते हैं। जैसे वो एक कहते हैं कि भाई, वो एक बंदे ने ना रट लिए सवाल के कब्र में क्या सवाल होंगे, तो फिर आगे से किसी ने लतीफा ऐसे बना लिया कि वो फरिश्ते ने सवाल आगे पीछे कर लिए, तो उसने सवालों के गलत जवाब दे दिए। यानी कि नाउज़ बिल्लाह, हमने दीन को एक मजाक बना के रखा हुआ है। ह्यूमर करने के लिए क्या हमारे पास और चीजें कम हैं, जो हम ये पैगंबरों पे या नबियों पे या अल्लाह के इन जो है हकूक अल्लाह पे हम कोई लतीफे बनाना शुरू कर देते हैं। तो कितना खोल के बताया कि रसूल ही तुम्हारी हंसी मजाक के लिए रह गए। तुम बहाने ना बनाओ, यकीनन तुम अपने ईमान के बाद बेईमान हो गए। अगर हम तुम में से कुछ लोगों से दरगुजर भी कर लें, तो कुछ लोगों को इनसे जुर्म संगीन सजा भी देंगे। तमाम मुनाफिक मर्द और औरत आपस में एक ही हैं, ये बुरी बातों को हुक्म देते हैं और भली
से रोकते हैं और अपनी मुट्ठी बंद रखते हैं। मुट्ठी बंद रखना होता है, बुखल करते हैं, अल्लाह की राह में खर्च करने से गुरेज करते हैं, ये अल्लाह को भूल गए। अल्लाह ने ये बुला दिया, बेशक मुनाफिक की फासिक को बद करदार है। अल्लाह ताला इन मुनाफिक मर्दों, औरतों और काफरों से जहन्नम की आग का वादा कर चुका है, जहाँ ये हमेशा रहने वाले हैं वही इन्हें काफी है। इन पे अल्लाह की फटकार है और इन्हीं के लिए दायमी अजाब है। मसल उन लोगों की जो तुमसे पहले थे, तुम में से वो ज्यादा कुव्वत वाले थे और ज्यादा माल और औलाद वाले थे, बस वो अपने दीनी हिस्सा बरत गए तुम में से, और तुम भी अपना हिस्सा बरत लिया, जैसे तुमसे पहले के लोग अपने हिस्से से फायदा मंद हुए थे, और तुम भी इसी तरह मजाकाना बहस की जैसे कि उन्होंने की थी। इनके अमाल दुनिया और आखिरत में गारत हो गए, यही लोग नुकसान पाने वाले हैं। हदीस में आता है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, कसम है उस जात की जिसके हाथ में मेरी जान है, तुम अपने से पहले लोगों के तरीकों की जरूर मुताबियत करोगे, बालिश बालिश, जरा बजरा, हाथ बेहाथ, यहाँ तक कि अगर वो किसी गो के बिल में घुसे तो तुम भी जरूर घुसोगे। लोगों ने पूछा, इससे आपकी मुराद अहले किताब है? तो आपने फरमाया, और कौन। आयत नंबर 70, क्या उन्होंने अपने से पहले लोगों की खबरें तुम्हें पहुंची? कौम नूह, कौम आद, कौम समूद, कौम इब्राहिम, अहले मदियन, अहले मोतफकात, उल्टी हुई बस्तियों के रहने वाले, इनके पास इनकी पैगंबर दलीलें लेके पहुंचे। अल्लाह ऐसा ना था कि इन पे जुल्म करे, बल्कि इन्होंने खुद ही अपने ऊपर जुल्म किया। यहाँ पे 6 कौमों का हवाला दिया गया जिनका मस्कन मुल्क शाम था। और कौम नू थी जो तूफान में गरक हुई, कौम आद थी जो कुव्वत और ताकत में मुमताज होने के बावजूद बादे तन से हलाक हो गई, कौम समूद आसमानी चीख से हलाक हो गई, कौम इब्राहिम जिसके बादशाह नमरूद जो था उसको मच्छर से मरवा दिया गया, असहाबे मदियन हजरत शुएब की कौम थी जिन्हें चीख जलजला बादलों के साए के अजाब से हलाक किया गया, और अहले मोतफकात इससे मुराद कौम लूत है जिसकी बस्ती का नाम सदूम था, और इनको भी आसमान से पत्थर आए, इनको उलट पुलट कर दिया गया, इनको बस्ती को ऊपर से उठा के नीचे फेंका गया जिससे पूरी बस्ती ऊपर नीचे हो गई, और इसी एतबार से इन्हें असहाबे मुतफकात भी कहा जाता है। आयत नंबर 71, मोमिन मर्द और औरत आपस में एक दूसरे के मददगार, मौवन और दोस्त हैं, वो भलाइयों को हुक्म देते हैं और बुराइयों से रोकते हैं, नमाजों की। अब ये वो एटिकेट्स हैं जो अल्लाह सुब्हाना ताला एक मोमिनीन की सफात बयान कर रहे हैं। और सफात बयान करें कि पहली सिफत ये कि एक दूसरे के मौवन हैं, गम खार हैं। एक हदीस में है कि मोमिन मोमिन के लिए एक दीवार की तरह है जिसकी एक ईंट दूसरी ईंट की मजबूती का जरिया है। एक और जगह है कि मोमनों की मिसाल आपस में एक दूसरे के साथ मोहब्बत करने, रहम करने, एक दूसरे के साथ मेहरबानी करने और एक जिस्म की तरह है कि जब जिस्म के एक उजू को तकलीफ होती है तो सारा जिस्म तिब का शिकार हो जाता है और ये और बेदार रहता है। तो बहरहाल अल्लाह ताला यहाँ पे हकूक अल्लाह के साथ हकूकल अबाद पे बहुत एम्फसाइज कर रहे हैं कि इंसान को एक इंसान का राइट मीनिंग्स में वेल विशर होना चाहिए। और उसके साथ साथ अल्लाह ताला आगे हकूकल अबाद के बाद हकूक अल्लाह की बात कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे हकूकल अबाद में वही बात है कि अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर, जो बंदा ये काम नहीं करेगा वो मुसलमान की डेफिनेशन में नहीं आ सकता। आगे आता है नमाजों को पाबंदी से, यानी कि हुकूक अल्लाह की बात की जा रही है, नमाजों को पाबंदी से बचा लाते हैं, ज़कात अदा करते हैं, अल्लाह और उसके रसूल की बात मानते हैं, यही लोग हैं जिन पे अल्लाह ताला बहुत जल्द रहम फरमाएगा। बेशक अल्लाह गलबे वाला, हिकमत वाला है। इन ईमानदार मर्दों और औरतों से अल्लाह ने उनकी जन्नतों का वादा फरमाया जिनके नीचे नहरें बह रही होंगी, जहाँ वो हमेशा हमेश रहने वाले हैं। इन साफ सुथरे पाकीज़ा महलात और का जो इन हमेशगी वाले जन्नतों में है, अल्लाह की रजामंदी सबसे बड़ी चीज है, यही जबरदस्त कामयाबी है। हदीस में आता है कि जन्नत की तमाम नेमतों के बाद अहले जन्नत को सबसे बड़ी नेमत रजाए अलाही की सूरत में मिलेगी। अल्लाह ताला हमें भी रजाए अलाही इस दुनिया में भी अता फरमा दे और इंशाल्लाह ताला आखिरत में भी अता फरमा दे। ए यही जबरदस्त कामयाबी है। ए नबी, काफरों और मुनाफिकों से जहाद जारी रखो, इन पे सख्त हो जाओ, इनकी असली जगह दोज़ख है जो नहायत बदतरीन जगह है। ये अल्लाह की कसमें खाकर कहते हैं कि इन्होंने
کہا حالانکہ یقیناً کفر کا کلمہ ان کی زبان سے نکل چکا، یہ اپنے اسلام کے بعد کافر ہو گئے، اور انہوں نے اس کام کا قصد بھی کیا جو پورا نہ کر سکے۔ یہ صرف اس بات کا انتقام لے رہے ہیں کہ انہیں اللہ نے اپنے فضل سے اور اس کے رسول نے دولت مند کر دیا۔ اگر یہ اب بھی توبہ کرے تو یہ ان کے حق میں بہتر ہے، اور اگر منہ موڑے تو اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب دے گا، اور زمین بھر ان کا کوئی حمایتی اور مددگار نہ کھڑا کرے گا۔ ان میں سے وہ بھی ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا اگر وہ ہمیں اپنے فضل سے مال دے گا تو ہم ضرور صدقہ خیرات کریں گے، اور اور پکی طرح نیکوکاروں میں ہو جائیں گے۔ کہتی ہیں ایک شخص تھا سلبہ بن حاتب، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اسے ایسی اسکالرز کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اس نے کہا کہ آپ ذرا میرے پاس بکری ہیں، ان کی ذرا دعا کریں کہ میری برکت ہو بکریوں میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ نے خیر بہرحال لمبا واقع ٹو کٹ ان شارٹ، تو آپ نے اس کے لیے دعا کی، اور کہتے ہیں کہ اس کے بعد اتنی بکریاں ہو گئیں کہ اس نے اس کی دیکھ بھال میں سب سے پہلے اس کی نماز رہ گئی، اور پھر اس کی دیکھ بھال میں اور مال کی محبت میں وہ زکوٰۃ دینا بھی بھول گیا۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ اللہ کے رسول نے تو دعا مانگی تھی، تو اب اس نے کیا کیا، اللہ کا حق یعنی کہ حقوق اللہ بھی چھوڑ دیا، سوری حقوق اللہ کا حق یعنی کہ نماز بھی چھوڑ گیا، اور حقوق العباد یعنی کہ بندوں کا حق جو تھا زکوٰۃ بھی ادا کرنا اس نے چھوڑ دی۔ لیکن جب اللہ نے اپنے فضل سے انہیں دیا تو اس میں بخیلی کرنے لگا اور ٹال مٹول کر کے منہ موڑ گیا۔ آیت نمبر 77۔ بس اس کی سزا میں اللہ نے ان کے دلوں میں نفاق ڈال دیا، یہ دیا اللہ سے ملنے کے دنوں تک، کیونکہ انہوں نے اللہ سے کیے ہوئے وعدے کا خلاف کیا اور کیونکہ جھوٹ بولتے رہے۔ کیا وہ نہیں جانتے اللہ تعالیٰ کو ان کے دل کا بھید اور ان کی سرگوشی سب معلوم ہے؟ اللہ تعالیٰ غیب کی تمام باتوں سے خبردار ہے۔ جو لوگ ان مسلمانوں پہ تانا زنی کرتے ہیں، جو دل کھول کر خیرات کرتے ہیں، اور ان لوگوں پہ جنہوں نے سوائے اپنی محنت مزدوری کے کچھ میسر نہیں، بس یہ ان کا مذاق اڑاتے ہیں، اللہ بھی ان سے تمسخر کرتا ہے، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ان کے لیے تو استغفار کر یا نہ کر، اگر تو 70 مرتبہ ان کے لیے استغفار کرے کرے تو بھی اللہ انہیں ہرگز نہ بخشے گا، یہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ سے اور اس کے رسول سے کفر کیا ہے، اور ایسے فاسق لوگوں کو رب کریم ہدایت نہیں دیتا۔ آیت میں منافقین کے ایک ان کی کبھی حرکت کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنگ وغیرہ کے موقع پہ مسلمانوں سے چندے کی اپیل کرتے تھے تو مسلمان آپ کی اپیل پہ لبیک کہتے تھے اور حسب استطاعت حصہ بھی لیتے تھے۔ کسی کے پاس جتنا مال ہوتا تھا وہ صدقہ کر دیتا، جس کے پاس تھوڑا ہوتا تھا وہ تھوڑا دے دیتا۔ تو یہ منافقین دونوں قسم کے مسلمانوں پہ تانا کرتے تھے، زیادہ دینے کی بابت کہتے تھے کہ بھی یہ ریاکاری کرے، نمود و نمائش کریں، اور تھوڑے دینے والے کو کہتے تھے کہ تیرے اس مال کا کیا بنے گا، یہ اللہ تعالیٰ کو تیرے صدقے سے بے نیاز ہے۔ تو بہرحال صدقہ جو ہے مصیبتوں کو ٹالتا ہے، اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ اللہ کے رسول نے 3 دفعہ قسم کھا کے کہا تھا، اللہ کی قسم صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا، اللہ کی قسم صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا، اللہ کی قسم صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا۔ آیت نمبر 81۔ پیچھے رہ جانے والے لوگ رسول اللہ کے جانے کے بعد اپنے بیٹھے رہنے پہ خوش ہیں، انہوں نے اللہ کی راہ میں اپنے مال اور اپنی جانوں سے جہاد کرنا ناپسند رکھا۔ انہوں نے کہہ دیا کہ اس گرمی سے مرمی میں مت نکلو، کہہ دیجئے دوزخ کی آگ بہت ہی سخت گرم ہے۔ کاش کہ وہ سمجھتے، بس انہیں چاہیے کہ بہت کم ہنسیں اور بہت زیادہ روئیں بدلے میں اس کے جو یہ کرتے تھے۔ یہ ان منافقین کا ذکر ہے جو غزوہ تبوک میں نہیں گئے تھے اور انہوں نے جھوٹے جھوٹے بہانے بنا لیے تھے، اور ابھی ہم نے ڈسکس کیا کہ غزوہ تبوک انتہائی گرمی میں پیش آئی تھی۔ تو ان کو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اگر ان کو یہ علم ہوتا کہ جہنم کی آگ کی گرمی کے مقابلے میں دنیا کی گرمی کی کوئی حیثیت نہیں رکھتی تو وہ کبھی پیچھے نہ ہٹتے۔ حدیث میں آتا ہے کہ دنیا کی یہ آگ جہنم کی آگ کا 70واں حصہ ہے، یعنی کہ جہنم کی آگ کی شدت دنیا کی آگ سے 69 حصے زیادہ ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ آپ کو ان کی کسی جماعت کی طرف لوٹا کر واپس لے آئے، پھر یہ آپ سے میدان جنگ میں نکلنے کی اجازت طلب کرے، تو آپ کہہ دیجئے کہ تم میرے ساتھ ہرگز چل نہیں سکتے، نہ میرے ساتھ تم دشمنوں سے لڑائی کر سکتے ہو، تم نے پہلی مرتبہ ہی بیٹھے رہنے کو پسند کیا تھا، بس تم پیچھے رہ جانے والوں میں ہی بیٹھے رہو، اور ان میں سے کوئی مر جائے تو آپ اس کے جنازے کی ہرگز نماز نہ پڑھیں اور نہ ان کی قبر پہ کھڑے ہوں۔ اللہ اور اس کے رسول کے منکر ہیں اور مرتے دم تک بدکار بے اطاعت رہے ہیں۔ ایکچولی یہ ایک آیت اگرچہ رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی کے بارے میں نازل ہوئی، لیکن یہ اس کا حکم عام ہے کہ جس شخص کی موت کفر پہ ہو وہ اس میں شامل ہے۔
اور شان نزول یہ ہے کہ جب عبداللہ بن ابی کا انتقال ہو گیا تو ان کے جو بیٹے عبداللہ جو مسلمان تھے اور باپ کے ہم نام تھے، تو بہرحال عبداللہ بن ابی کا جو بیٹا تھا انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ریکویسٹ کی کہ آپ اپنی مجھے قمیض عنایت فرمائیں اور میں اپنے باپ کو اس میں کفنا دوں، اور دوسرا آپ ان کی نماز جنازہ پڑھا دیں۔ آپ نے قمیض بھی عنایت کی اور نماز جنازہ پڑھانے کے لیے تشریف بھی لے گئے۔ حضرت عمر نے آپ سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تو آپ کو ایسے لوگوں کی نماز جنازہ پڑھانے سے روکا ہے، تو آپ نے اس کے حق میں دعائے مغفرت کریں، تو آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے اختیار دیا ہے، انہیں کے روکا نہیں، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اگر تو 70 مرتبہ بھی ان کے لیے استغفار کرے تو اللہ تعالیٰ نے معاف نہیں فرمائے گا، تو میں 70 مرتبہ سے زیادہ ان کے لیے استغفار کر لوں گا۔ چنانچہ آپ نے نماز جنازہ پڑھا دی، جس پہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما دی کہ آئندہ کے لیے منافقین کے حق میں دعائے مغفرت کی قطعی ممانعت کر دی گئی، اور جسے معلوم ہوا کہ جو ایمان سے محروم ہوگا اسے دنیا کی بڑی سی بڑی شخصیت کی بھی دعائے مغفرت اس کی شفاعت جو ہے اس کو فائدہ نہیں دے سکتی۔ تو اس لیے نان مسلم کی جب آپ ڈیتھ کی خبر سنیں تو ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ ریسٹ ان پیس۔ آیت نمبر 85، آپ کو ان کے مال اور اولاد کچھ بھی بھلے نہ لگیں، اللہ کی چاہت یہی ہے کہ انہیں ان چیزوں سے دنیاوی سزا دے اور یہ اپنی جانیں نکلنے تک کافر ہی رہیں۔ جب کوئی صورت اتاری جاتی ہے تو اتاری جاتی ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول کے ساتھ مل کر جہاد کرو، تو ان میں سے دولت مندوں کا ایک طبقہ آپ کے پاس آ کر یہ کہہ کے رخصت لے لیتا ہے کہ ہمیں تو بیٹھے رہنے والوں میں ہی چھوڑ دیجئے۔ یہ ان منافقین کا ذکر ہے جو جہاد سے اعراض کرتے تھے، اور یہ برات انہی کے لیے ہے۔ یہ تو خانہ نشین عورتوں کا ساتھ دینے پہ ریجھ گئے ہیں، ان کے دلوں پہ مہر لگا دی گئی، اب وہ کچھ سمجھ عقل نہیں رکھتے، یعنی کہ مسلسل گناہوں کی وجہ سے ان کے اندر سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو گئی ہے۔ آیت نمبر 88، لیکن خود رسول اور اس کے ساتھ کے ایمان والے اپنے مالوں اور جانوں سے جہاد کرتے ہیں، یہی لوگ بھلائیوں والے ہیں اور یہی لوگ کامیابی حاصل کرنے والے ہیں۔ انہی کے لیے اللہ نے وہ جنتیں تیار کی ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، جن میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ بادیہ نشینوں میں سے عذر والے لوگ حاضر ہوئے کہ انہیں رخصت دے دی جائے، اور وہ بیٹھے رہے جنہوں نے اللہ سے اور اس کے رسول سے جھوٹی باتیں بتائیں۔ اب تو ان میں سے جتنے کفار ہیں انہیں دکھ دینے والی مار پہنچ کر رہے گی، ضعیفوں پر اور بیماروں پر اور جن کے پاس خرچ کرنے کے کچھ بھی کوئی حرج نہیں، بشرطے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی خیر خواہی کرتے رہیں۔ ایسے نیک کاروں پہ الزام کی کوئی راہ نہیں، اللہ تعالیٰ بڑی مغفرت اور رحمت والا ہے۔ ہاں، ان پر کوئی حرج نہیں جو آپ کے پاس آتے ہیں، آپ انہیں سواری مہیا کر دیں تو آپ جواب دیتے ہیں کہ میں تو تمہاری سواری کے لیے کچھ بھی نہیں پاتا، تو وہ رنج و غم سے اپنی آنکھوں سے آنسو بہاتے ہوئے لوٹ جاتے ہیں کہ انہیں خرچ کرنے کے لیے کچھ میسر نہیں۔ اب یہاں پہ جہاد سے جو ایگزامپٹڈ جن کی اللہ تعالیٰ نے رخصت دی تھی، یہ ان کی لسٹ بتائی جا رہی ہے کہ جن کے پاس سامان، یعنی کہ جو معذور تھے، جو عورتیں تھے، جو بچے تھے، اور انہی میں سے خاص یہ جو ذکر کیا جا رہا ہے کہ ضعیف و ناتواں لوگ، بوڑھے لوگ، نابینا لنگڑے لوگ، اور ایسے جن کے پاس جہاد کے اخراجات نہیں تھے، تو بیت المال بھی ان کے اخراجات کا افورڈ نہیں کر سکتا تھا، تو اللہ اور رسول کی لیکن ان کے دل میں جہاد کے لیے تڑپ موجود تھی، مجاہدین سے محبت رکھتے تھے، اور اللہ اس کے رسول کے دشمنوں سے عداوت اور تھے، اور اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو ماننے والے تھے۔ یہ مسلمانوں کے ایک دوسرے گروہ کا ذکر ہے جن کے پاس اپنی سواریاں بھی نہیں تھیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی انہیں سواریاں پیش کرنے سے معذرت کی، جس سے ان کو اتنا صدمہ ہوا کہ بے اختیار ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ مخلص مسلمان، آپ دیکھیں کہ حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان معذورین کے بارے میں جہاد میں شریک لوگوں سے فرمایا کہ تمہارے پیچھے مدینہ میں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ تم جس وادی سے بھی طے کرتے ہو اور جس راستے سے چلتے ہو وہ تمہارے ساتھ وہ اجر میں برابر کے شریک ہے۔ صحابہ نے پوچھا یہ کیوں کر ہو سکتا ہے جبکہ وہ مدینہ میں بیٹھے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عذر نے ان کو وہاں روک لیا ہے۔ تو یہ مخلص مسلمانوں کو یہاں پہ اتنا بڑی خوشخبری سنائی جا رہی ہے۔ آیت نمبر 93، بے شک ان لوگوں پر تو راہ الزام ہے، انہی پر ہے جو باوجود دولت مند ہونے کے آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں، یہ خانہ نشین عورتوں کو ساتھ دینے پہ خوش ہیں، ان کے دلوں پہ مہر خداوندی لگ چکی ہے جس سے وہ محض بے علم ہو گئے ہیں۔ تو یہ الحمدللہ ہمارا 10واں سپارہ ختم ہوا یہاں پر۔ وما علینا الا البلاغ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔